بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم، دلیل عقلی نمبر 2۔ دلیل عقلی نمبر 2، خلق السماوات بغیر عمد، پہلے جو آیت گزری وہ دلیل عقلی نمبر 1 تھی، آیت نمبر 10 جو ماقبل میں آیت گزری خلق السماوات بغیر عمد ترونها، وہ دلیل عقلی نمبر 1 تھی، اور الم تروا ان اللہ یہ دلیل عقلی نمبر 2 ہے۔ الم تروا، کیا آپ نہیں دیکھتے، ان اللہ سخر لکم، یقیناً اللہ نے تابع کر دیا ہے تمہارے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ نے سب تمہارے تابع کر دیا ہے۔ لکم کے نیچے لکھیں تمہارے نفع کے لیے بنایا ہے، تمہارے نفع کے لیے اللہ نے سب کو بنایا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور کامل کر دیا تم پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو، کامل کر دیا، پورا کر دیا تم پر اپنی نعمتوں کو، ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، ظاہری اور باطنی نعمتوں کو اللہ نے تم پر کامل کر دیا، پورا کر دیا۔ ظاہرہ سے مراد وہ ہیں جو مدرک بالحواس ہوں، جو مدرک بالحواس، یعنی وہ نعمتیں جو حواس سے معلوم ہوں، جو نعمتیں حواس سے معلوم ہوں، یعنی انسان کی جیسے آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہیں، اور ان اعضاء سے جو معلوم ہو رہی یہ مدرک بالحواس ہے، انہیں حواس ظاہرہ خمسہ کہتے ہیں۔ یہ جو 5 حواس ہیں، قوت باصرہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ، قوت لامسہ، تو یہ جو 5 حواس ہیں، تو ان کے ذریعے جو نعمتیں معلوم ہو رہی ہیں یہ ظاہرہ ہے، اور باطنہ وہ نعمتیں ہیں جو مدرک بالحواس نہ ہو، جو حواس سے معلوم نہ ہو، جیسے ایمان ہے، توحید ہے، یقین ہے، اس کا تعلق باطن سے، یعنی وہ نعمتیں جن کا تعلق باطن سے ہے، اللہ نے وہ نعمتیں بھی دی ہیں، اور جن کا تعلق ظاہر سے ہے، ظاہر سے جو معلوم ہو رہی ہے، آنکھوں سے دیکھ کر جو نعمتیں معلوم ہو رہی ہیں، اور اسی طرح ہاتھوں سے چھو کر جو اللہ کی نعمتیں معلوم ہو رہی ہیں، اور کھا کر جو ذائقے سے معلوم ہو رہی ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، جو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ علم کے نیچے دلیل عقلی، بغیر دلیل عقلی کے، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت یعنی دلیل وحی، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے، یعنی دلیل نقلی، یعنی دلیل نقلی، جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، علم نہیں ہے یعنی دلیل عقلی بھی نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے پاس نہ اس پر کوئی دلیل عقلی ہے، ولا ہدن، اور نہ کوئی ہدایت یعنی دلیل وحی ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ کوئی روشن کتاب، مراد دلیل نقلی، دلیل نقلی یعنی پچھلی آسمانی کتابوں کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ سابقہ آسمانی کتابوں میں ذکر آیا ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ذات و صفات میں کوئی اور اللہ کا شریک ہو، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تم پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا بل نتبع، تو وہ کہتے ہیں ہم پیروی کریں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو، ہم پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو۔ اولو کان الشیطان، اگرچہ شیطان انہیں یدعوہم الی عذاب السعیر، بلاتا ہے بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف، سعیر بھڑکنا، بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف یعنی جہنم کے عذاب کی طرف شیطان انہیں بلاتا ہے، پھر بھی یہ لوگ پیروی کریں گے۔ تو اولو، اگرچہ، ترجمہ، اگرچہ شیطان انہیں بلاتا ہے بھڑکتے ہوئے
عذاب کی طرف، تو کیا یہ اس وقت بھی شیطان کی پیروی کریں گے؟ یعنی ان مشرکین مکہ سے جب کہا جاتا ہے تم پیروی کرو وہ جو اللہ نے نازل کیا، تو اب جواب میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اس راستے پہ چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے اگرچہ یہ شیطان انہیں جہنم کی طرف بلائے تب بھی یہ لوگ اس کی پیروی کریں گے، یعنی ان کے آبا و اجداد کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے، وہ گمراہ کرنے والا ہے، اور وہ شیطان ان کو گمراہی کی طرف بلا رہا ہے، یہ لوگ پھر بھی اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے گمراہی میں بھی۔ یعنی پیروی تو ہدایت میں ہوتی ہے، پیروی تو اعمال میں ہوتی ہے، ہدایت کی باتوں میں ہوتی ہے، تو یہ گمراہی میں پیروی کر رہے ہیں، اور وہ بھی کسی پیغمبر اور کتاب کی نہیں، شیطان کی پیروی بھی، شیطان کی، اور شیطان بھی کہاں لے کر جا رہا ہے؟ کوئی جنت کی طرف نہیں لے کے جا رہا، کہاں؟ جہنم کے عذاب کی طرف۔ تو یعنی ایک تو پیروی پیغمبر کے مقابلے میں شیطان کی، اور پھر شیطان بھی جو لے کر جا رہا ہے کوئی ہدایت کے راستے کی طرف نہیں بلکہ جہنم کے راستے کی طرف۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ بشارت، پس جو جھکا دے گا اپنا رخ اللہ کی طرف، جو جھکا دے گا اپنا رخ اللہ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، درا حال ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے والا ہے، محسن نیک اعمال کرنے والا ہے، بریکٹ میں یعنی اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا ہے، جو اپنے چہرے کو اپنے رخ کو جھکا دے گا اللہ کی طرف، درا حال ہے کہ وہ محسن نیک اعمال کرنے والا ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس اس نے پکڑ لیا مضبوط کڑے کو، اس نے پکڑ لیا مضبوط کڑے کو۔ عروہ کہتے ہیں کڑا، اور وثقی کہتے ہیں مضبوط، مضبوط کڑا، مضبوط حلقہ، گویا کہ اس نے مضبوط کڑے اور حلقے کو پکڑ لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْعَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف ہے تمام امور کا انجام، تمام امور کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ جو شخص جھکا دے اپنا چہرہ اللہ کی طرف، چہرہ ذکر کیا ہے، مراد پورا جسم ہے، کہ جو اپنے آپ کو پورا اللہ کے تابع کرے۔ یہ مطلب نہیں کہ چہرہ تو تابع ہو باقی ہاتھ پاؤں مخالف ہوں، تو یہ ذکر الجز و ارادت الکل، یہ اسے کہتے ہیں مجاز مرسل۔ مجاز مرسل کا ایک علاقہ یہ ہے کہ جز کا ذکر کیا جائے اور مراد کل ہو، تو یہاں چہرے کا ذکر ہے لیکن مراد کل ہے، یعنی مکمل انسان اللہ کا فرما بردار ہو۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، شرط یہ کہ اس حال میں کہ وہ نیک اعمال کرنے والا ہو، یعنی اخلاص کے ساتھ کرنے والا ہو، تو عمل تب فائدہ دے گا جب اخلاص ہوگا۔ اب ایک آدمی کا چہرہ تو اللہ کی طرف متوجہ ہے، عبادت گزار بھی ہے، لیکن وہ عمل اللہ کے لیے نہیں کر رہا، اخلاص نہیں ہے، تو اس عمل کا کوئی اجر و ثواب اسے نہیں ملے گا۔ فقد استمسک، پس اس نے پکڑ لیا مضبوط کڑے کو، مضبوط حلقے کو۔ دیکھیں مضبوط حلقے کو جب آدمی پکڑتا ہے وہ چھوٹتا نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے کسی دھاگے کو پکڑا ٹوٹ گیا، کوئی رسی پکڑی کسی نے اوپر سے کھینچا تو کبھی رسی چھوٹ جاتی ہے، یا وہ رسی کمزور ہو تو ٹوٹ جاتی ہے، یا چھوٹ جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن جب آدمی کڑے کو پکڑتا ہے مضبوط کڑا، اب کڑے کے اندر ہاتھ ڈال دیا، اب نہ تو وہ ہاتھ سے چھوٹتا ہے، اور ہے اتنا مضبوط وہ درمیان سے ٹوٹتا بھی نہیں ہے۔ تو اب وہ جو کڑا ہے جس کو اس نے تھاما ہے وہ کڑا دین اسلام ہے، کہ جو آدمی اپنا رخ اللہ کی طرف کرتا ہے، زندگی میں اخلاص ہوتا ہے، اس نے مضبوط کڑے یعنی دین اسلام کو اب مضبوطی سے پکڑ لیا، اب دین اس کے ہاتھ سے چھوٹنے والا نہیں، یعنی اب کوئی شیطانی وساوس خیالات جو ہیں وہ اس کے ہاتھ سے اس کڑے کو چھوڑا نہیں سکتے، اور نہ وہ کڑا اب ٹوٹ سکتا ہے نہ چھوٹ سکتا ہے۔ تو یہ اشارہ ہے کہ جب زندگی میں اخلاص ہوتا ہے، اعمال پر دوام ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ استقامت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْعَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف ہے تمام امور کا انجام، یعنی ان نیک اعمال کا بدلہ اللہ دے گا۔ جب انسان یہ اعمال کر کے اللہ کی طرف لوٹے گا تو رب العالمین ان نیک اعمال کا اچھا انجام اور بدلہ دے گا۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ، تسلی رسول، اور جو انکار کرتا ہے پس نہ آپ کو غمگین کرے اس کا کفر، پس جو انکار کرتا ہے تو ان کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، یعنی جو ایمان نہیں لا رہے تو آپ ان کی وجہ سے پریشان
نہ ہوں۔ الینا مرجعہم، پس ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، پس ہم خبردار کر دیں گے انہیں بما عملوا، وہ جو عمل کرتے تھے، پس ہم خبردار کر دیں گے، بتلا دیں گے انہیں وہ جو وہ عمل کرتے تھے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے بیدوں کو، رازوں کو۔ اللہ سینے کے راز بھی اللہ جانتا ہے۔ صدور کہتے ہیں سینے کو، ذات سے مراد راز، سینے کے راز اور سینے کی باتیں جو مخفی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ دیکھیں یہاں فرمایا کہ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو آپ اس کی وجہ سے غمگین اور پریشان نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ کی کوشش تھی کہ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں، تو آپ بڑی محنت کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے اور بار بار ان کو دعوت بھی دیتے، پریشان بھی ہوتے، تو آپ اتنے غمگین ہو جاتے تھے ان پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے کہ آپ پریشان نہ ہو، نہیں ایمان لاتے تو نہ لائیں، اللہ نے جہنم بھی تو بنائی ہے، اللہ نے جنت کے ساتھ جہنم بھی بنائی ہے، جو نہیں لاتا تو چھوڑ دو، ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے، ہم ان کو خبر دیں گے جو یہ دنیا میں عمل کرتے تھے، ہم ان کو بتلا دیں گے، ان کے جتنے گناہ ہیں ہم ان کو بتلائیں گے۔ کس طرح بتلائیں گے وہ تو پتہ نہیں چلتے، بعض گناہوں کا تعلق تو دل کے ساتھ ہوتا ہے، وہ پوشیدہ ہوتے ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ سینوں کے بیدوں کو بھی جانتا ہے، اللہ سے سینے کے اندر کی باتیں، مخفی باتیں بھی پوشیدہ نہیں ہیں، اس لیے اللہ ہر عمل پہ بتلائے گا، ہر عمل کی خبر دے گا اور اس کا بدلہ دے گا۔ نمتعہم قلیلا، امہال مجرمین، امہال کہتے ہیں مہلت دینا، امہال مجرمین، امہال الف میم ہا الف لام، امہال مجرمین، مجرمین کو مہلت، پس ہم فائدہ دیں گے انہیں تھوڑا سا، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، اور پھر ہم انہیں زبردستی دھکیل دیں گے سخت عذاب میں، سخت عذاب میں ہم انہیں زبردستی دھکیل دیں گے۔ نضطرہم زبردستی دھکا دینا، اور بعض نے معنی کیے ہم ان کو گھسیٹیں گے سخت عذاب کی طرف، یعنی دنیا میں تھوڑا سا فائدہ لے لو۔ تو دنیا میں کافر دیکھیں عیش و عشرت میں ہے، بظاہر دولت بھی ہے، حسن بھی ہے، مال بھی ہے، جائیداد بھی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک اور حق پر ہیں تبھی سب چیزیں ہم کو مل گئی، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ اللہ نے سب چیزیں ان کو دی، یہ نہ کہیں ہمارے پاس یہ نعمتیں نہیں تھیں ورنہ تو ہم اپنے خالق کو پہچان لیتے۔ تو یہ فائدہ حاصل کرو ان نعمتوں کا، پھر ہم تمہیں زبردستی دھکیل دیں گے سخت عذاب میں، جہنم کے عذاب میں، اور یا ہم تمہیں گھسیٹیں گے سخت عذاب کی طرف، تمہیں زنجیروں میں گھسیٹ کر تمہیں ڈال دیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، دلیل عقلی اعترافی، دلیل عقلی اعترافی، یعنی وہ دلیل عقلی جس میں ان کا اعتراف بھی ہے، تو نمبر 3 ہے۔ اوپر صرف دلیل عقلی تھی، نمبر 2 تھی، تو یہ دلیل عقلی کے ساتھ اعترافی کہ یہ لوگ بھی اعتراف کرتے ہیں، تو نمبر 3 ہے۔ تیسری دلیل اللہ تعالیٰ کی خالقیت پر، ربوبیت پر، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ پوچھو ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور بے ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو دیکھیں تیسری یہ دلیل عقلی تھی اور اعترافی تھی کہ ان مشرکین سے بھی پوچھو آسمان زمین کو کس نے بنایا، تو یہ بھی اعتراف کریں گے اللہ نے بنایا۔ کہ جب یہ اس کو مانتے ہیں، اللہ کی خالقیت کو مانتے ہیں، تو توحید کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ اللہ کو خالق مانتے تھے، زمین آسمان کا خالق اللہ ہے، لیکن توحید نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتے تھے۔ للہ ما فی السماوات والارض، دلیل عقلی نمبر 4۔ چوتھی دلیل یہ ہے اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، ان اللہ هو الغنی الحمید، یقیناً وہ اللہ قابل ستائش ہے، غنی بے نیاز ہے، حمید قابل ستائش، قابل تعریف، یقیناً وہ اللہ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ آسمان اور زمین میں بادشاہت اللہ کی، تو جب زمین آسمان کا بادشاہ اللہ ہے تو عبادت بھی صرف اسی اللہ کی ہوگی۔ اب فرمایا اللہ کی صفت کیا ہے؟ غنی و بے نیاز ہے، یعنی اسے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نہ بھی عبادت کرو، ایمان نہ بھی لاؤ، تو وہ غنی ذات ہے،
تمہاری عبادت سے اس کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ حمید قابل تعریف ہے، یعنی تمہاری تعریف کرنے سے اس کی سلطنت میں اضافہ نہیں ہے، وہ اس کے بغیر بھی قابل تعریف ہے۔ اور پھر ہزاروں مخلوقات ایسی ہیں جو ہمہ وقت اللہ کی تعریف کر رہی ہیں، فرشتے ہیں ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا میں، یہ شجر ہیں، حجر ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، سب اللہ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ اللہ قابل تعریف ویسے بھی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَ، دلیل عقلی نمبر 5، دلیل عقلی نمبر 5، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، یقیناً اگر ہو جو کچھ زمین میں ہے، اگر ہو جو کچھ زمین میں ہے، کیا ہو؟ من بیانیہ ہے، من شجرتن، درختوں میں سے۔ یہ من جو ہے، من شجرہ لکھیں، یہ ماں کا بیان ہے، ان ماں کا لفظ آیا نا، زمین میں جو کچھ ہو، اب زمین میں کیا ہو تو من شجرتن اس ماں کا بیان ہے کہ اگر ہو زمینوں میں، درختوں میں سے، اقلام، کہ یہ بن جائیں یہ درخت قلمیں، اگر زمین میں موجود یہ درخت بن جائیں اقلام، قلم، والبحر یمدہ، اور سمندر کو بنا دیا جائے سیاہی، سمندر کو کیا بنائے؟ سیاہی بنائے۔ یمدو کا معنی ہے زیادہ کرنا، یمدہ، پھر زیادہ کریں سیاہی کو، یمدہ پھر زیادہ کریں، ہو کس کو؟ سیاہی کو، من بعدہ اس کے بعد، سبعۃ ابحر 7 سمندر، یعنی یہ جو سمندر ہیں اس سمندر کے بعد اس سیاہی میں اضافہ کیا جائے 7 اور سمندروں کے ساتھ، ما نفدت کلمات اللہ، نہیں ختم ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کلمات، کمالات، اللہ تعالیٰ کے کمالات ختم نہیں ہوں گے، ما نفدت نہیں ختم ہوں گے اللہ کے کمالات، اللہ تعالیٰ کی جو ذات اور صفات پر دلالت کرنے والے کلمات ہیں، اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے انعامات ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً وہ اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا اگر ساری زمین کو تم بنا لو، زمین پہ جتنے ہیں درخت ان سب کو بناؤ قلم میں، ساری زمین پر موجود درختوں کو قلم بنا دو، اور جتنے بھی دریا ہیں ان سب کو سیاہی بنا دیا جائے، اور جتنا آسمان ہے اس کو کاغذ بنا دیا جائے، اور انسان اور جنات لکھنا شروع کر دے، انسان اور جنات لکھیں، آسمان کاغذ ہو، سمندر سیاہی ہو، اور درختوں کو قلم بنا دیا جائے، تو اب لکھنے والے انسان ختم ہو جائیں گے موت کے ساتھ، یا یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، یا یہ قلمیں ٹوٹ کر اور گھس کر ختم ہو جائیں گے، اور یا ورق پورا ہو جائے گا آسمان کا، لیکن اللہ کے کمالات ختم نہیں۔ تو یہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، یقیناً اگر ہو زمین کے اندر، من شجرتٍ درختوں کو بنا دیا جائے، اقلام قلمیں، والبحر اور سمندر کو سیاہی بناؤ، تو ترجمہ لکھیں گے اور سمندر کو سیاہی بناؤ، یمدہ پھر زیادہ کریں اس سیاہی کو، پھر زیادہ کریں اس سیاہی کو، من بعدہ اس کے بعد، یعنی اس سمندر کی سیاہی کے بعد، یہ جو ایک سمندر ہے اس کی سیاہی کے بعد زیادہ کریں کیا؟ سبعۃ ابحر 7 سمندر اور، 7 سمندر اور کو بھی بڑھا دو، اس کی سیاہی بھی ملا دو، تب بھی ختم نہیں ہوں گے اللہ کے کمالات۔ تو کلمات اللہ سے مراد کمالات، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پہ دلالت کرنے والے جو کمالات اور خوبیاں ہیں وہ تب بھی ختم نہیں ہوں گی۔ کیوں نہیں ہوں گی؟ اس لیے کہ ان اللہ عزیز، اللہ غالب ہے، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، وہ غالب ہے، جتنا کچھ تم اللہ کی حمد و ثنا لکھو تو وہ ختم نہیں ہوگی، اور کائنات کی تخلیق میں اللہ کی حکمت ہے، تو حکیم، اس نے جس چیز کو پیدا کیا وہ خالق حکیم ہے، اس کی ہر چیز حکمت سے خالی نہیں۔ اب یہاں لفظ جو آئے نا سبعۃ ابحر 7 سمندر، اب یہ مطلب نہیں ہے یہاں کہ اگر 8 سمندر ملاؤ گے تو اللہ کی تعریف پوری ہو جائے گی، یا 9 اور 10 ملاؤ گے، بلکہ 7 کا عدد تقصیر کے لیے، 7 کا عدد تحدید کے لیے نہیں ہے، تقصیر کے لیے، تقصیر کا معنی کثرت بیان کرنے کے لیے، تحدید نہیں ہے کہ 7 سمندروں سے تو اللہ کی تعریف نہیں پوری ہوتی، 8 سے پوری ہو جاتی ہے، ایسا مطلب نہیں، بلکہ 7 کثرت کے لیے ہے کہ یعنی 7 سمندر ملاؤ پھر بھی اللہ کی حمد و ثنا پوری نہیں ہوگی۔ عرب میں
جب وہ کسی چیز کو کثرت کے لیے بیان کرتے تھے تو اکائیوں میں 7 کا عدد کہتے تھے، دہائیوں میں 70 کا عدد کہتے تھے، سینکڑوں میں 700 کا عدد کہتے تھے، اور ہزاروں میں 7,000 کا عدد کہتے تھے، اور لاکھ میں 7,00,000 کا۔ تو یہ عرب میں کثرت کے لیے۔ اب جیسے حدیث میں آتا ہے الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ یا حدیث میں آتا ہے جو آدمی ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا ثواب دے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ایک نیکی کرے اللہ اس کو 7,000 گنا ثواب دے گا۔ اب یہ جو 7,000 گنا، 700 گنا، 7,00,000 گنا، تو اس طرح جو بھی ہے اس سے مراد کثرت ہے، مراد کثرت ہے۔ تو یہاں بھی کثرت ہے کہ 7 سمندر ملاؤ، یعنی کائنات کے سارے سمندر بھی ملا دو، پھر بھی اللہ کی حمد و ثنا مکمل نہیں ہوگی۔ ما خلقکم، نمونہ کمال قدرت، نمونہ کمال قدرت، ما خلقکم، پس نہیں تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم، نہ تمہارا دوبارہ اٹھانا، الا کنفس واحدہ، مگر ایک نفس کی طرح۔ تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا ایک نفس کی طرح، یعنی اللہ اپنی قدرت بتا رہے، اوپر کہا نا عزیز، اللہ غالب ہے، تو عزیز کس طرح؟ فرمائے ساری کائنات کو پیدا کرنا، ساری کائنات کو موت دے کر دوبارہ اٹھانا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے یوں ہے جیسے کسی ایک نفس کو پیدا کرنا اور اٹھانا ہے۔ جس طرح کسی ایک نفس کو پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس طرح ساری انسانوں کو پیدا کرنا، موت دے کر دوبارہ اٹھانا بھی میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کے لیے تو ایک نفس بھی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ انسان کو سمجھانے کے لیے کہا، انسان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ بھئی جس طرح ایک نفس اور ایک چیز کا بنانا آسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کائنات کا پیدا کرنا اسی طرح ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اللہ سننے والا ہے، انسان کے تمام اقوال کو سنتا ہے۔ جو بھی آدمی کوئی بات کہہ رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اللہ اسے بھی سن رہا ہے۔ جو نافرمانی کے بول بول رہا ہے، اللہ اسے بھی سن رہا ہے۔ اور وہ اللہ بصیر ہے، انسان کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، یعنی بدلہ دے گا۔ اللہ کے علم میں انسان کا ہر عمل، تو اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل، دلیل عقلی نمبر 6۔ اے مخاطب کیا آپ نہیں دیکھتے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ رات کو داخل کرتا ہے دن میں، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ یولجو کا معنی داخل کرنا، اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے تابع کیا ہے سورج کو اور چاند کو۔ کل یجری الی اجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک، ہر ایک چل رہا ہے اجل مسمى، مسمى کہتے ہیں مقرر، اجل وقت، ایک وقت مقرر تک یہ سورج چاند ستاروں کا نظام چل رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ تم جو بھی عمل کرو وہ اللہ تمہارے ہر عمل پر خبردار ہے، مطلع ہے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ یہ اشارہ ہے موسم گرما اور موسم سرما میں۔ آپ دیکھیں جب موسم گرم ہوتا ہے، جیسے آج کل اب گرمی کے دن ہے، اب وہاں جو رات کا حصہ ہے اب وہ دن میں شامل ہو گیا، اب دن بڑے ہو گئے، راتیں چھوٹی ہو گئی، تو رات بڑی مختصر ہے کہ اب فجر کی نماز 5:10 پہ ہو رہی ہے، اور عشاء کی نماز دیکھیں 9:15 پہ چلی گئی، تو راتیں بہت کم ہیں، سونے کا وقت کم ہے، تو اب وہ رات کا وقت کس میں آ گیا؟ دن میں۔ جب سردی کے دن ہوتے ہیں تو راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، تو یہ دن رات میں داخل ہو جاتا ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اب سردی کے دنوں میں مثلاً عشاء کی نماز 7:30 پہ ہو رہی ہے، فجر کی نماز 6:30 تک جاتی ہے، تو اب راتیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ وہ ہے جو رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یعنی موسم سرما اور موسم گرما کے اعتبار سے۔ اور اسی طرح رات سے دن کو نکال رہا ہے، دن سے رات کو۔ دن ہوتا ہے انسان سمجھتا رات نہیں آئے گی، پھر جیسے ہی یہ دن کا سورج غروب ہوتا ہے رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، رات ہوتی ہے لگتا ہے شاید دن نہیں آئے گا، پھر اسی وجہ سے صبح ہوتی ہے سورج نکلتا ہے دن آ جاتا ہے۔ تو رات سے دن کو، دن سے رات کو اللہ پیدا کر رہا ہے، نکال رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ نے سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا۔ اتنی بڑی مخلوق ہے تابع،
کہ اللہ نے ان کو ڈیوٹی پہ لگایا، کبھی وہ چھٹی نہیں کرتے۔ اب سورج چاند کے لیے، ستاروں کے لیے چھٹی نہیں، وقت کے پابند ہے، کبھی دیر نہیں کرتے، کبھی ایسا نہیں ہے احتجاج کرے کہ آج ہم اپنی روشنی نہیں دیں گے، سورج احتجاج کرے، چاند کرے آج میں نے اپنی ان کو روشنی نہیں دینی، یہ لوگ عبادت نہیں کرتے، آج ان پہ بند کرنی، جیسے بجلی والے بجلی بند کر گئے، بھائی اس نے بل نہیں دیا، سورج کہ یا اللہ یہ تیری نافرمانی کرتے ہیں، میں ان پہ روشنی نہیں دوں گا، لیکن وہ اللہ کے تابع ہیں، رب العالمین کا امر ہے، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی اللہ کے امر کے تحت اتنی بڑی مخلوق تابع ہے، 6 فٹ کا انسان نافرمان ہے، اتنی بڑی مخلوق اللہ کے تابع ہے اور یہ 6 فٹ کا انسان نافرمانی کر رہا ہے، تو کہا سخر الشمس، تابع کیا سورج اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک، وقت مقرر ہے قیامت تک، قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی یہ سورج چاند ستاروں کا نظام ہوگا، اور جب وقت مقرر قیامت کا آ جائے گا تو اذا الشمس کورت، ہم سورج کو لپیٹ دیں گے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ہم ستارے جتنے بھی ہیں سب گدلے پڑ جائیں گے، اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، تو کائنات کا نظام اجل مسمى تک ہے، اور اجل مسمى ہے قیامت، تو ایک وقت آئے گا یہ ختم ہو جائے گا، جب یہ ختم ہوگا پھر کیا ہوگا، کہ اللہ تمہیں تمہارے ان اعمال کا بدلہ دے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے، کیسے دے گا، اس لیے کہ وہ خبیر ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ ذالک بأن اللہ، ثمرہ دلائل، ثمرہ دلائل، دلائل کا ثمرہ پھل، ذالک بأن اللہ، یقیناً اللہ کی ذات، هو الحق، اللہ کی ذات برحق ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات برحق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور جسے تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ سب باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یقیناً وہ اللہ تعالی خوب علی، خوب بلند ہے، کبیر بہت بڑا ہے، خوب بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ علی اور کبیر دونوں کا معنی تو ایک ہی ہے، علی بھی کہتے ہیں بلند و بالا، کبیر بھی کہتے ہیں بہت بڑا، بلند و بالا، یہاں اشارہ ذات اور صفات کے اعتبار سے ہے، اللہ علی ہے، صفات کے اعتبار سے بھی بلند و بالا، کبیر ذات کے اعتبار سے بھی بلند و بالا، صفات میں بھی بلند و بالا اور ذات میں بھی بلند و بالا، یعنی اللہ ذات اور صفت دونوں میں اللہ کی شان علی اور کبیر ہے۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو ذات میں ہو صفت میں نہ ہو، صفت میں ہو ذات میں نہ ہو، تو یہاں میں نے عرض کیا علی کا ترجمہ خوب بلند ہے، کبیر کا معنی بہت بڑا ہے، تو علی کا تعلق بے اعتبار صفات کے بلند ہے اور کبیر کا تعلق بے اعتبار ذات، ذات کے اعتبار سے بھی بہت بڑھ کر ہے۔ الم تر ان الفلک، دلیل عقلی نمبر 7، دلیل عقلی نمبر 7، الم تر ان الفلک، کیا آپ دیکھتے نہیں یقیناً یہ کشتیاں، تجری فی البحر، چلتی ہیں سمندر میں، بنعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت کے ساتھ ہیں، اللہ کی نعمت اللہ کے فضل کے ساتھ ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ تمہاری کشتیوں کو اپنے دریاؤں میں چلا رہا ہے، کہ تمہاری تنکوں جیسی کشتیاں اور سمندر کی موجیں پہاڑوں جیسی موجوں کو اللہ لگام دے کر تمہاری تنکے جیسی کشتیوں کو اللہ ساحل تک پہنچاتا ہے، لیریکم من آیاتی، تاکہ وہ اللہ دکھائے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، تاکہ وہ اللہ دکھائے تمہیں من آیاتی ہی، اپنی قدرت کی نشانیاں، اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے، ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار، ہر اس شخص کے لیے جو نہایت صبر کرنے والا ہے، اور شکور، اور نہایت شکر کرنے والا ہے، اس میں نشانیاں ہر اس کے لیے جو نہایت، دونوں مبالغے کے صیغے، نہایت صبر کرنے والا اور نہایت شکر کرنے والا۔ صبار کے نیچے موجوں کے وقت صبر کرتا ہے، جب موجیں آدمی دیکھ لیتا ہے نا، موجیں آ رہی ہیں، طوفان آ گیا، سمندر میں طغیانی آ گئی، اب وہ فوراً صبر کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ تو اپنی خصوصی رحمت کر، ہماری حفاظت کر، اور شکور، اللہ کا شکر کرتا ہے نجات کے وقت، شکر کرتا ہے نجات کے وقت، جب انسان اطمینان سے ساحل پہ اترتا ہے اللہ کا شکر کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے نجات دی، ورنہ تو میں سمندر میں ڈوب جاتا، تو کنارے پہ لگتا ہے شکر کرتا ہے، سمندر کے درمیان میں موجیں آ جائیں تو صبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف
متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو مومن کی دو صفتیں ہیں، مومن صابر اور شاکر ہوتا ہے، مومن صابر اور مومن کو جگاؤ، مومن صابر اور شاکر ہوتا ہے، مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے اور خوشی آئے تو اللہ کا شکر کرتا ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ، اب ان کی کیا حالت ہوتی تھی مشرکین کی، جب ڈھانپ دیتی انہیں کوئی موج، جب انہیں کوئی موج ڈھانپ دیتی، کالظلل، جس طرح کے سائبان ہیں، سائبانوں کی طرح، سائبان جو چیز انسان پہ سایہ کرے، اب جیسے یہ چھت سایہ کر رہا ہے، اور اسی طرح کوئی آدمی عارضی چھت لگا لیتا ہے وہ سایہ کرتا ہے، تو اب جب کوئی موجیں یوں آتی سایوں کی طرح اوپر تک آ جاتی، موجیں یوں اوپر آگے، نیچے کشتی ہے، موج اوپر تک، پانی ٹکرا کے اوپر تک جا رہا ہے، تو جب موجیں یوں ہوتی کالظلل، جس طرح کے سائبان، سین الف حمزہ با الف، سائبانوں کی طرح، جب موجیں ڈھانپ دیتی انہیں سائبانوں کی طرح، جس طرح سایہ انسان کو ڈھانپ لیتا ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے تھے اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارنا، مخلصین اخلاص کے ساتھ یعنی دل سے پکارتے تھے، دین کا معنی پکارتے تھے اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارنا، یعنی خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ دیکھیں زمین پہ ہوتے نا تو اللہ کو بھی پکارتے، ساتھ بتوں کو بھی کہتے کہ اللہ بھی کرتا ہے لیکن یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی چھوٹے چھوٹے، ان کو بھی اللہ نے کام پہ لگایا، یہ بھی کرتے ہیں، یہ روزی دے رہا ہے، یہ پانی دے رہا ہے، یہ اولاد دے رہا ہے، یہ برکت دے رہا ہے، یہ بھی کام کرتے ہیں۔ لیکن جب سمندر میں ہوتے تھے تو مخلصین خالص صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے، صرف ایک اللہ کو پکارتے۔ فلما نجاہم الی البر، بس جب ہم نجات دے دیتے انہیں خشکی کی طرف، جب ہم انہیں نجات دے دیتے خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، پس ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے عہد پر قائم رہنے والے ہوتے، بعض ایسے ہوتے جو اپنے عہد، وعدے، جو اپنے عہد پر قائم رہتے کہ یا اللہ تو نے ہی نجات دی، تو نے ہی نجات دی، عہد پہ قائم رہتے، پھر ایمان لے آتے، اللہ کا شکر کرتے۔ وما یجحد بآیاتنا، نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، الا کل ختار کفور، مگر ہر وہ جو عہد کو توڑنے والا اور ناشکر ہے، مگر وہ جو ہر ایک عہد کو توڑنے والا، ختار عہد کو، وعدے کو توڑنے والا، کفور اور ناشکرہ۔ دیکھیں پہلے ایمان والوں کا ذکر تھا کہ ایمان والوں پر مصیبت آئے صبر کرتے اور کنارے پہ پہنچ جائیں اللہ کا شکر کرتے۔ مشرکین کی حالت یہ، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اور لیکن جیسے ہی مصیبت آ جائے اور موجیں سائبانوں کی طرح آ جائیں پھر صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں، باقی سارے ان کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی کنارے پر کشتی لگتی ہے تو بعض تو اپنے عہد پہ قائم رہتے ہیں، وہی اللہ کو ہی پکارتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، آخر ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، تو کہا نہیں انکار کرتے ہماری نشانیوں کا، مگر ایسے لوگ جو عہد کو توڑنے والے بدحال لوگ ہیں اور ناشکرے لوگ ہیں۔ اب یہ کہ مشرک اللہ کو کیسے پکارتا تھا سمندر میں، دیکھیں اولاد نافرمان بھی ہو نا، نافرمان بیٹا ہو، نافرمان بیٹی ہو، جب اس پر کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو ماں کو پکارتی ہے، باپ کو پکارتے۔ ویسے تو ماں باپ کے نافرمان ہیں، لیکن جب مصیبت آ جائے اماں اماں یاد آتی، تو ویسے اماں یاد نہیں، لیکن مصیبت آئی تو ماں یاد آ گئی۔ تو کافر رب کا تو نافرمان ہے لیکن مصیبت آتی ہے تو وہ بھی یاد۔ اللہ کو یاد رکھنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہر انسان کی فطرت میں، جب سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں انسان کی نظر اللہ پہ جاتی۔ ہسپتال میں علاج کے لیے گئے، مہنگے سے مہنگے ہسپتال اب چلے گئے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی اب مریض کی حالت خطرناک ہے، اب یہ 10% 15% باقی بچ سکتا ہے، اس سے زیادہ کے چانس نہیں، اب تم دعا کرو۔ آخر ڈاکٹر کیا بولتے ہیں، کیا کرو، دعا کرو، اب ہمارے بس میں نہیں ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوئے 2010 میں، تو پہلے ایک ہسپتال لے کر گئے شفا، پھر وہاں سے لیاقت گئے، وہاں سے پھر انہوں نے کہا آغا خان لے کے جاؤ، وہاں پہنچے تو 7 دن وہاں تھے، میں بھی ساتھ تھا، تو آخر میں وہ ڈاکٹر کہتے تھے اب دعا کریں، اب ہمارے بس میں نہیں ہے، مریض کے بچنے کے چانس صرف 10% ہیں۔ یعنی ایک وقت آتا ہے کہ ڈاکٹر بھی، اسباب بھی، سب کہتے ہیں ہمارے اختیار میں، مہنگے سے مہنگے اسپتال میں بھی چلے جائیں، وہ کہتے ہیں اب ہمارے بس میں نہیں، اب کس کو پکارو، اللہ کو پکارو۔
انسان سمندر میں سفر کر رہا ہوتا ہے، جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے پکارتا ہے فوراً اللہ کو۔ جہاز میں سفر کر رہا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ بھئی جہاز کا تیل ختم ہو گیا، جہاز میں فنی خرابی آ گئی اور کہیں گرنے والا ہے، تو سب فوراً کس کو یاد کرتے ہیں؟ بڑے سے بڑا نافرمان ہوگا زبان پہ اللہ آئے گا۔ تو اللہ کو یاد رکھنا فطرت میں شامل ہے، اللہ کو یاد رکھنا فطرت میں شامل ہے انسان کی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تخویف اخروی، تخویف اخروی، اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے، واخشوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، پس نہیں کام آئے گا کوئی والد اپنی اولاد سے، کوئی والد اپنی اولاد کو کام نہیں آئے گا، اور ولا مولود ہوا جازن، اور نہ ہی کوئی اولاد وہ کام آنے والی ہوگی عن والدہ، اپنے والد کو، نہ کوئی اولاد اپنے والد کو کام آنے والی ہوگی کچھ بھی۔ ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی، اور نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ کے معاملے میں الغرور، بڑا دھوکے باز، بڑا دغا باز، بڑا دھوکے باز، بریکٹ میں شیطان۔ یہ شیطان جو بڑا دھوکے باز ہے اور بڑے غرور والا ہے، اس کی باتیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ یا ایھا الناس اتقوا، پس اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے، اور ڈرو اس دن سے، قیامت کا دن، وہ دن قیامت کا دن کہ جس دن کوئی والد کام نہیں آئے گا عن ولدہ، اپنی اولاد کو، کوئی والد اپنے اولاد کے کام نہیں آئے گا، اس کو نفع نہیں پہنچا سکے گا، ولا مولود، نہ کوئی اولاد، مولود نہ کوئی اولاد، ہوا جازن، کام آنے والی ہوگی، نہ کوئی اولاد کام آنے والی ہوگی عن والدہ، اپنے والد کے کچھ بھی، نہ اولاد والد کے کام آئے گی، نہ والد اولاد کے کام آئے گا، یعنی قیامت کے دن کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اب یہ قیامت آئے گی یا نہیں؟ کہا نہیں، اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، یقیناً قیامت آئے گی، بس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعنی انسان یہ سمجھتا ہے میرے پاس دولت، ثروت، پیسہ، جوانی ہمیشہ رہیں گے، کہا یہ تو دنیا کی عارضی زندگی ہے، دھوکے میں نہ پڑنا، اور اسی طرح تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اللہ کے معاملے میں جو بڑا دھوکے باز ہے۔ کون؟ شیطان۔ یہ شیطان ابلیس تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ اصل زندگی دنیا کی ہے، اس نے یہ دھوکہ دے دیا کہ یہی زندگی اصل ہے، اسی کے لیے محنت کرو، اور آخرت سے انسان کو غافل کر دیا، حالانکہ اصل زندگی مومن کی آخرت کی زندگی۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، دلیل عقلی نمبر 8، دلیل عقلی نمبر 8، یقیناً اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ اللہ اتارتا ہے بارش کو، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ اللہ یقینی طور پر جانتا ہے جو رحم میں ہے، وہ یقینی طور پر جانتا ہے جو رحم میں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، پس نہیں جانتا کوئی نفس کہ وہ آئندہ کل کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي، نہیں جانتا کوئی نفس، مَاذَا تَكْسِبُ، وہ کیا کرے گا، غداً آئندہ کل۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، پس نہیں جانتا کوئی نفس کہ کس زمین میں اسے موت آئے گی، نہیں جانتا کوئی نفس کہ کس زمین میں اسے موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ جاننے والا، خبردار ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، اور ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ یہ 5 چیزیں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ نمبر 1، قیامت کا علم، نمبر 2، بارش کا علم، نمبر 3، ماں کے رحم میں جو کچھ ہے اس کا علم، اور نمبر 4 کہ انسان آئندہ کل کیا کرے گا، اور نمبر 5 کس زمین میں انسان کو موت آئے گی۔ تو یہ کل چیزیں 5 ہیں، اور ان 5 کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور انسان کے پاس نہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جس کا تذکرہ ہوا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم۔
قیامت کا یقینی علم کہ قیامت کس دن کس وقت واقع ہوگی تو یہ کسی انسان کو نہیں پتہ۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی قیامت کی نشانیاں تو بیان فرمائیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کی علامات بیان فرمائیں، لیکن قیامت کی تعیین کہ یہ کس سال کس دن کس وقت آئے گی، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم کسی کو نہیں دیا۔ اس آیت میں لفظ اللہ جو ہے ان حرف مشبہ بالفعل کے لیے اسم ہے، اور پھر آگے عندہ یہ خبر مقدم ہے، علم الساعہ مبتدا مؤخر ہے، مبتدا اور خبر مل کر ان کے لیے پھر اسم اور خبر ہے۔ تو ان کا اسم تو لفظ اللہ ہے، تو یہاں جو عندہ کی تقدیم ہے یہ حصر کے معنی کے لیے، تو حصر کا معنی یعنی اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اللہ کے علاوہ کے پاس نہیں ہے۔ تو عندہ سے جو خبر کی تقدیم ہے اور علم الساعہ مبتدا مؤخر ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں استمرار اور دوام کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کا دائمی علم یقینی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ نمبر 2، اور بارش کب اترے گی اس بارش کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ آج کل محکمہ موسمیات والے بھی بتاتے ہیں کہ بھئی فلاں دن فلاں وقت میں بارش ہوگی، اور پھر اس دن اس وقت میں بارش ہوتی ہے، تو یہ علم تو اللہ کے ساتھ خاص ہے، پھر انسان کیسے بتا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے غیث۔ غیث کہتے ہیں فریاد رس بارش، یعنی ایسی بارش جس کے نتائج کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یہاں مطلق مطر نہیں کہا، مطر کہتے ہیں مطلق بارش، کہ بارش کب ہوگی اس کی اطلاع دینا۔ یہاں ہے کہ اس بارش کے نتائج کیا ہوں گے، ثمرات کیا نکلیں گے، بارش کتنی تعداد میں ہوگی، کتنی تیز رفتار ہوگی، کتنے قطرے کس زمین پہ برسیں گے، اس سے کہاں نباتات سبزہ پھل اگے گا اور کہاں اس سے کانٹے جھاڑیاں جنگلات اگیں گے، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ کوئی بتا سکتا ہے؟ محکمہ موسمیات والا بتائے گا کہ بارش کا امکان ہے، امکان بتائے گا، لیکن آگے اس بارش کے نتائج کیا ہیں، ثمرات کیا نکلیں گے، یہ کسی کو نہیں پتہ۔ یہ بارش کہاں کتنی برسے گی، کہاں زیادہ کہاں کم برسے گی، کس رفتار میں برسے گی، بارش کے کتنے قطرے زمین پر آئیں گے، اور ان قطروں سے کیا اگے گا، کہاں فصلیں اگے گی، کہاں سبزہ اگے گا، کہاں پھل فروٹ اگیں گے، کہاں سبزیاں اگیں گی، اور کہاں جھاڑیاں جنگلات اور کانٹے اگیں گے، یہ ساری چیزیں صرف اللہ جانتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ یقینی طور پر جانتا ہے۔ ينزل الغیث، بارش کا علم اللہ کے پاس یقینی ہے، انسان کے پاس ظنی ہے۔ محکمہ موسمیات کہتے ہیں جی بارش کا امکان ہے، بارش نہیں ہوتی، بارش کا امکان نہیں ہے، اور آسمان بالکل صاف ستھرا ہے، ابر آلود نہیں ہے، بارش ہو جاتی ہے۔ تو ان کا علم ہے ظنی، اللہ کا علم ہے قطعی۔ اللہ کا علم یقینی ہے، اللہ رب العزت کا امر جب ہوتا ہے بارش ہوگی تو وہ بارش ہوگی، وہ بتاتے نہیں ہوگی ہو جاتی، ہوگی نہیں ہوتی ہے، کم ہوگی تیز ہو جاتی، تیز ہوگی کم ہو جاتی۔ تو ان کا علم ہے ظنی، اللہ کا علم ہے قطعی۔ نمبر 3، ان کے علم کے برخلاف بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کچھ ہوتا ہے، کچھ اللہ کے علم کے برخلاف نہیں ہوتا۔ نمبر 4، ان کا علم ہے اسباب کے ساتھ، کہ وہ آلات کے ذریعے بتا رہے ہیں، جو محکمہ موسمیات والے ہیں وہ مختلف آلات ہیں، ان آلات کے ذریعے بتاتے ہیں، جانچتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو وہ آلات کے ذریعے بتاتے ہیں، اللہ کا علم بغیر اسباب اور آلات کی۔ تو وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ میں 4 باتیں میں نے عرض کر دی۔ نمبر 1، یہاں بارش کے نتائج اور ثمرات، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، انسان کے پاس نہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا علم قطعی ہے، انسان کا علم ظنی ہے۔ نمبر 3، انسان کے علم کے برخلاف ہوتا ہے، اللہ کے علم کے برخلاف نہیں ہوتا۔ اور نمبر 4 میں نے عرض کیا، انسان جو بتا رہا ہے وہ آلات اور اسباب کے ساتھ ہے، اللہ کا علم بغیر اسباب اور آلات کی ہے۔
پھر انسان جو کچھ بتا رہا ہے وہ بھی تو اللہ نے اس کو صلاحیت دی نا۔ انسان بتا رہا ہے بارش ہوگی، اس نے دماغ لڑایا، سوچ و افکار کی، تحقیقات کی، آلات بنائے، ان سب کے بعد وہ بتا رہا ہے۔ تو انسان کا بتانا بھی در حقیقت اللہ ہی کا ہے، یہ دماغ اللہ نے دیا، یہ صلاحیتیں اللہ نے دی، اور یہ جتنی نے ان کو استعمال کر رہے ہیں آلات کو، وہ سب اللہ نے پیدا کیے، تو ان کی کوئی تحقیق وہ در حقیقت اللہ ہی کی ہے۔ اس لیے کہ مصنوع کا کوئی کمال ہو وہ اس کا نہیں ہوتا، وہ در حقیقت صانع کا کمال ہوتا ہے، کہ اس کو پیدا کرنے والا جو صانع ہے یہ اس کا کمال ہے کہ اس نے اس میں یہ صلاحیتیں ڈالی۔ دیکھیں آج کہتے ہیں جی ہم نے جہاز بنایا، ہوا میں اڑ رہا ہے، اور ہم نے سمندری جہاز بنایا، پانی میں تیر رہا ہے، اور ہم نے یہ تحقیق کی، یہ تحقیق کی، یہ سب اس لوہے پر تحقیق ہے، لوہے کو جہاز بنایا۔ اب لوہا اللہ کا پیدا کردہ ہے، ساری دنیا کے سائنسدان جمع ہو جائیں، ایڑی چوٹی کا سارا زور لگا کر 1 انچ لوہا پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ خدا کے پیدا کی ہوئے لوہے کو ٹیڑھا کیا، گھمایا، اس کو پگھلایا، اس کو جہاز بنایا، یہ تو سب خدا کا پیدا کردہ ہے، تو نے کیا کیا؟ آج جتنی تحقیق ہوئی، لکڑی کے کام جو خوبصورتیاں نظر آ رہی ہیں، لکڑی کے کاموں کے ذریعے سے مختلف چیزیں بن رہی ہیں، اور ڈیسک بن رہے ہیں، مثلاً کھڑکیاں ہیں، دروازے ہیں، گھروں میں کام ہو رہا ہے۔ اب یہ سب اللہ کا پیدا کردہ ہے، کہ لکڑی کو پیدا اللہ نے کیا، اصل مادے کا خالق تو اللہ ہے۔ ساری کائنات کے انسان جمع ہو جائے، 1 انچ لکڑی کو پیدا کر کے دکھائیں۔ اللہ رب العزت پانی کا خالق ہے، ساری انسانیت جمع ہو جائے، پانی کا 1 گلاس بنا کے دکھائے، تو انسان سب سے زیادہ کمزور ہے۔ یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمتوں میں محنت کر کے صرف ظاہر کر رہا ہے، یہ مظہر ہے، خالق نہیں ہے۔ انسان کیا ہے؟ مظہر ہے، ظاہر کرتا ہے۔ چھپی ہوئی بات تھی اس کو ظاہر کر دیا۔ جیسے اب ایک آدمی کنواں کھودتا ہے پانی نکالنے کے لیے، اس نے پانی کو پیدا نہیں کیا، جو پانی چھپا ہوا تھا محنت کر کے اس زمین کے اندر کے پانی کو ظاہر کیا۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی کہ انسان اگر کچھ بتائے بھی کہ بارش فلاں دن ہوگی، تو اس کی یہ ساری صلاحیتیں بھی اللہ کی عطا کردہ ہے۔ تیسری بات، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ یقینی طور پر جانتا ہے جو ماں کے رحم میں۔ سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں الٹراساؤنڈ کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو ہے یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ بچہ ہے، بچی ہے، 1 ہیں یا 2 ہیں، تو یہ الٹراساؤنڈ کے ذریعے بتا رہے ہیں، حالانکہ یہ علم تو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ جواب یہ ہے، یہاں پر بھی پہلی بات سمجھیں، یہ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، یہاں پر لفظ آیا ہے ماں، وَيَعْلَمُ ماں، کیا لفظ ہے؟ ماں۔ ماں استعمال ہوتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، اور ذوی العقول جس میں عقل پڑ جائے اس کے لیے من استعمال ہوتا ہے۔ غیر ذی روح کے لیے ماں استعمال ہوتا ہے، اور جب کسی چیز میں روح پڑ جائے تو اس کے لیے من استعمال ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ماں کے رحم میں اس وقت جانتا ہے جس وقت وہ نطفہ تھا، جس وقت وہ نطفہ تھا، پانی کا قطرہ تھا، اللہ کو تب بھی معلوم تھا اس منی کے پہلے دن کے پانی کے قطرے سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، 1 ہوں گے یا 2 ہوں گے، تمام ہوگا یا نہ تمام ہوگا، اللہ اس پانی کے قطرے سے جانتا ہے۔ اور آج کا انسان 4 5 6 مہینے کے بعد بتا رہا ہے، 6 مہینے کے بعد الٹراساؤنڈ کر کے بتا رہے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ لڑکا ہو، اور اللہ اس وقت جانتا ہے جب وہ پہلے دن کبھی، تب بھی اللہ جانتا ہے۔ تو اگر یہاں پر بات ان کی ہوتی تو ہوتی یعلم من فی الارحام، من کہتے ہیں جس وقت اس میں روح آ جائے، تو اللہ روح سے پہلے جانتا ہے۔ ساری دنیا کی سائنس ایڑی چوٹی کا زور لگا کر نطفے کو دیکھ کر نہیں بتا سکتی اس سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی، 1 ہوں گے یا 2 ہوں گے، خوبصورت ہوگا یا بدصورت ہوگا، مکمل ہوگا یا ناقص ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ تو یہاں لفظ کیا ہے؟ ماں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا، وہ بتا رہے ہیں روح پڑنے کے بعد، روح پڑتی ہے 4 مہینے کے بعد، جسم میں روح آتی ہے 4 مہینے کے بعد۔ جب بچے پر 3 چلے مکمل ہو جاتے ہیں تو 3 چلے 4 مہینے، جب یہ مکمل ہوتے ہیں تب جسم میں روح آتی ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں روح پڑنے کے بعد، پھر 4 ماہ بھی نہیں، 6 7ویں مہینے بتا رہے، تو وہ اس وقت بتا رہے ہیں اور اللہ پہلے دن سے جانتا ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے، یہاں پر صیغہ ہے یعلم، یعلم ہے فعل مضارع، فعل مضارع یعنی اللہ اس کے مستقبل کی ساری بات جانتا ہے
کہ مستقبل میں یہ جو بچہ ہوگا، جیسے حدیث میں آتا ہے، چاروں چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس بچے کی عمر کتنی ہوگی، یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اور اس کو موت کہاں آئے گی، اور اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ ساری چیز اللہ جانتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو الٹرا ساؤنڈ کر کے بتائے کہ یہ اتنا اس کی عمر ہوگی 25 سال اور یہ بدبخت ہوگا اور اس کی موت فلاں جگہ واقع ہوئے گی اور اس کا رزق کتنا ہوگا۔ ہے کوئی ڈاکٹر جو مستقبل کی ساری باتیں جانتا ہو؟ اللہ یعلم بتا رہے کہ موت تک جو کچھ ہوگا، کہاں رہے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، اولاد کتنی ہوگی، شادیاں کتنی کرے گا، ذہانت کتنی ہوگی، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ پھر یہاں پر یعلم میں جب اللہ کی طرف نسبت ہے، یہ بمعنی یقین کے، اس لیے میں نے ترجمہ کیا اللہ یقینی طور پر جانتا ہے جو ماں کے رحم میں ہے۔ انسان کا علم ظنی ہے، یہاں بھی وہی بات ہے، اللہ کا علم قطعی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جی لڑکا ہوگا، بعد میں دیکھا تو لڑکی ہوگی، لڑکا ہو گیا۔ دو بچے ہوں گے، دیکھا تو ایک ہے۔ بچہ مکمل ہوگا، دیکھا ناتمام ہے۔ تو انسان کا علم ظنی، اللہ کا علم قطعی۔ انسان کے علم کے برخلاف ہوتا ہے، کہاں کچھ ہوا کچھ، اور اللہ کے علم کے برخلاف نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ مستقبل کے سارے امور جان رہا ہے، یعلم میں مستقبل میں جو کچھ ہوگا، اور کوئی بھی ڈاکٹر مستقبل کے سارے امور نہیں بتا سکتا۔ پھر یہاں بھی وہی بات ہے کہ اگر وہ کچھ بتاتے بھی ہیں، وہ بھی اللہ نے ان کو صلاحیت دی، اللہ نے عقل دی، اللہ نے ذہانت دی، اللہ تعالیٰ کے پیدا کی ہوئی لوہے اشیاء چیزوں کو استعمال کر کے انہوں نے بتایا۔ تو مصنوع کا در حقیقت کچھ بھی بتانا وہ حقیقت میں صانع کا کرنا ہے، اس وجہ سے کوئی بھی نسبت وہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ دیکھیں اللہ اس وقت جانتا ہے، اللہ فرما رہا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں اللہ جانتا ہے، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، تین اندھیروں میں کوئی انسان نہیں بتا سکتا۔ اللہ رب العزت کو تین اندھیروں میں پتہ۔ پھر دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا چھوٹا سا ہے، لیکن اللہ نے کیسی اس کی تخلیق کی، چھوٹا سا بچہ 1.5-2 کلو کا بھی نہیں ہوتا، اس کی آنکھیں بھی موجود ہیں، کان بھی موجود ہیں، ہاتھ بھی موجود ہے، ناک بھی ہے، منہ بھی ہے، سب اعضاء ہیں۔ تو اللہ نے یہ سب کچھ بنایا 3 قسم کی لوڈ شیڈنگ میں، 3 قسم کا اندھیرا، فی ظلمات ثلاث۔ کتنی لوڈ شیڈنگ؟ 3۔ آج تھوڑی دیر بجلی چلے جائے، باریک کام کرنے والے درزی ہے، پڑھائی والے، وہ کہتے ہیں جی نظر نہیں آ رہا، کیا کریں؟ اللہ نے 3 قسم کی لوڈ شیڈنگ میں ہم سب کو پیدا کیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا آنکھوں کو گھٹنے کی جگہ لگا دیا ہو، کان کو سر کی جگہ لگا دیا ہو، اور سر کو پاؤں کی جگہ لگا دیا ہو، چہرے کو پچھلی جگہ لگا دیا ہو، ایسا ہوا؟ تو اللہ نے 3 اندھیروں میں انسان کو حسین بنایا۔ تو میں نے عرض کیا یہ قطعی علم اللہ کے پاس ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ نمبر 4، نہیں جانتا کوئی نفس کہ وہ آئندہ کل کیا کرے گا، آئندہ کل کیا کرے گا۔ دیکھیں انسان منصوبہ بنا لیتا ہے کہ میں کل یہ کروں گا یہ کروں گا، لیکن ہوتا وہ نہیں ہے جو انسان چاہتا ہے، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے عرفت اللہ بفسخ العوازم، میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کا ٹوٹتا دیکھ کر اپنے رب کو پہچان لیا۔ عرفت اللہ بفسخ العوازم، میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹتا دیکھ کر اپنے اللہ کو پہچان لیا۔ کہ انسان چاہتا ہے صبح میں یہ کروں گا وہ نہیں ہوتا، یہ کروں گا وہ نہیں ہوتا، فلاں کام کروں گا فلاں کام کروں گا، فلاں سفر میں جاؤں گا، بیمار ہو جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، گھر میں کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے۔ تو جو انسان چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، اس لیے کہا اللہ جانتا ہے کہ انسان آئندہ کل کیا کرے گا۔ اب یہ رد ہے ان لوگوں پر جو آج کل اخبارات میں رسائل میں لکھا ہوا آتا ہے آپ کا اگلا ہفتہ کیسا گزرے گا، آئندہ کل آپ کا کیسا گزرے گا۔ یہ اخبار جہان اور یہ رسالوں میں نا آئندہ کل کیسے گزرے گا، اس طرح وہ ہاتھ دیکھتے ہیں، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتاتے ہیں آپ کا مستقبل یوں ہوگا، آپ مستقبل میں اتنے سفر کرو گے، اتنی شادیاں ہوں گی، اتنی دولت ہوگی۔ سارے جھوٹ ہیں، سارے کذاب ہیں، کل کا علم کسی کے پاس نہیں۔ یہ تو آگے ہفتے کا بتا رہا ہے، ہفتے کا کیا گھنٹے کا علم نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ دوسروں کی تقدیریں ٹھیک کر رہا ہے، خود فٹ پاتھ پہ گرد و غبار میں بیٹھا ہوا ہے دوسروں کو بتا رہا ہے تو برطانیہ جائے گا، امریکہ جائے گا، اس کے پاس اپنے اتنے پیسے نہیں اپنے گھر کا سفر یہ کر سکے۔ تو یہ سارے کیا بولتے ہیں،
جھوٹ بولتے ہیں، کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ یہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر رمل کے ذریعے سے نجومی جو ہے وہ بتا رہا ہے ستاروں کی گردش ہے، کہ آپ کا ستارہ گردش کر رہا ہے، یعنی گردش کر رہا ہے، آپ کی ابھی تجارت ہوگی، اس کا نہیں گردش کرتا۔ یہ 4 سال سے فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا ستارہ گردش نہیں کر رہا، اور یہ آپ کے ستاروں کو گردش کرا رہا۔ ہمارے اولا کا سال تھا، چند ساتھی تھے تو گول مسجد کے پاس ہم گئے، تو وہاں بھی ایک فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا تھا۔ نماز ہم نے پڑھی تو ساتھیوں نے کہا یار اس سے پوچھتے ہیں، اس کے ماپ کی طرح عمر تھی، تو وہاں گئے تو اس نے ہاتھ دیکھا، ہاتھ دیکھ کر وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ کی جو ہے نا 3 شادیاں ہوں گی، اور نمبر 2 آپ کا سفر ہوگا امریکہ کا، یورپ کا سفر ہوگا 4 سال کے بعد، اور تیسرا جو ہے وہ آپ کے 2 بیٹے ہوں گے، اکٹھے 2 بیٹے ہوں گے، اور آپ کا کاروبار ہوگا، اور کاروبار اتنا پھیلے گا پورے ملک میں، وہ کاروبار آگے بڑھ جائے گا، اور عنقریب ہونے والے وقت میں بڑی خوشخبری آپ کو شادی کی آنے والی۔ اس نے یعنی 5-6 باتیں بتا دی۔ اس کے بعد طوطا تھا، وہ طوطے نے لفافہ نکالا تو اس میں یہ ساری باتیں تھیں۔ اب یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں، اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہا 3 شادیاں ہونے والی ہیں، 3 شادیاں کہاں ہوئی، 1 شادی، 3 لڑکے پیدا ہوں گے، وہ 1 لڑکا ہے، سفر ہوگا امریکہ، یورپ، برطانیہ کا 3 سالوں میں، کوئی سفر نہیں، کاروبار ہوگا اور ساری جگہ جائے گا، کوئی کاروبار نہیں، اتنی جگہ ہوگی، اس سال شادی ہوگی، کوئی شادی نہیں، وہ سابعہ کے سال میں ہوئی، وہ ہمارے اولا کا سال تھا، 6 سال کے بعد ہوئی۔ تو یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ اصل علم وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، آئندہ کل کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتا دینا کہ آئندہ کل یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور نہیں جانتا کوئی نفس کس زمین میں اس کو موت آئے گی۔ انسان کو موت کہاں آئے گی، کس جگہ مرے گا، کتنی عمر میں مرے گا، اور کس بیماری میں موت آئے گی، یہ اللہ جانتا ہے۔ تفسیر مظہری میں اور مدارک میں ایک واقعہ ہے، خلیفہ ابو جعفر منصور نے خواب دیکھا، اور اس کو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام خواب میں آیا۔ اس نے پوچھا میری عمر کتنی ہے، تو اس نے اشارہ کیا یوں 5 سے۔ اب بادشاہ اٹھا تو بڑا گھبرا گیا کہ یار 5 کا کیا مطلب ہے۔ کسی سے پوچھا، اس نے کہا 5 گھنٹے تیری زندگی، کسی نے کہا 5 مہینے، کسی نے کہا 5 سال۔ اب بادشاہ کا خون خشک ہو رہا ہے کہ میری تو موت قریب ہے، اسرائیل علیہ السلام نے تو 5 سے اشارہ کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضرت خواب کی تعبیر کیا؟ امام صاحب نے یہ قرآن کی آیت پڑھی کہ اس قرآن کی آیت میں 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور ان 5 چیزوں میں ایک چیز ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ کب موت آئے گی، تو وہ اشارہ کر رہا ہے یہ موت کا آنا ان 5 باتوں میں سے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں۔ تو امام صاحب نے کہا یہ اشارہ کر رہا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، یہ مطلب نہیں کہ تیری زندگی کتنے گھنٹے، 5 گھنٹے یا 5 مہینے ہیں۔ تو امام نصفی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ اس آیت کے ذیل میں ذکر کیا، ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ جاننے والا ہے اور اللہ خبردار ہے۔ اللہ جاننے والا ہے ہر بات کا، اور خبردار ہے، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔